تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ 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 حضرت ابھی حسین آباد میں حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکہ بنا کر ان کا پتلا بنا کر جلا دیا گیا ہے۔ اس پہ مسلمانوں کے بہت دل مجروح ہوئے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اس بارے میں 3 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سونے والوں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ خواب میں حضور کی زیارت کر لیں تو کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے، اور اگر کوئی روضہ شریف پہ چلا جائے تو کہتا ہے جی مجھے سرکار نے بلایا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جو روضہ اطہر میں سو رہے ہیں وہ زبردستی سو رہے ہیں، تو پھر اگر وہ زبردستی سو رہے ہیں تو تم بھی تو زبردستی چلے گئے ہوگے روضہ شریف پر، تو پھر تمہارا جانا کس کام کا ہوا؟ زبردستی جانے والے کی تو کوئی حیثیت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے ان سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے ان سے بغض رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ انڈیا، اسرائیل اور میں نام نہیں لیتا سب بدبختوں کے جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی سیاسی منافرت افراتفری پھیلے اور ہمارا ملک کمزور ہو جائے۔ یہ پاکستان کے بھی وفادار نہیں ہیں، ایسے لوگ پاکستان کے بھی غدار ہیں جو بیرونی ایجنڈے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں حکومت سے کہوں گا ایسے لوگوں کا خود بندوبست کریں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابہ کا غلام اٹھ کے تو اس کا بندوبست کر دے اور آپ کہیں کہ جی یہ دہشت گردی ہو گئی ہے۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات میں یہ کہوں گا، دنیا میں کوئی مذہب ایسا غلیظ نہیں ہے جو کسی بھی مذہب کے لوگوں کو معزز شخصیتوں کو کے خلاف بولنے کو وہ ثواب سمجھتا ہو، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سوچ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، آگ پرستوں سے بھی وہ بدبخت اور گھٹیا لوگ ہیں جو اسلام کی معزز اور محترم شخصیات پر اپنی زبان درازی کرتے ہیں، بکتے ہیں۔ یہ لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ یہ سورج پر تھوک رہے ہیں اور تھوک ان کے منہ پر ہی آئے گی۔ خاسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ملک کے وفادار لوگوں کو اور غدار لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں حضرت انوار ختم نبوت ٹرسٹ یا انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا کوئی کردار ہے؟ کوئی آپ کی جماعت کچھ کر رہی ہے؟ اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے ان حضرات کو کہہ دیا ہے کہ بھئی ایک ہے پرچہ کرانا اور ایک ہے کیس لڑنا۔ تو کیس لڑنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، تو اس کے لیے ہماری جماعت حاضر ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کیس کو لڑیں گے۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے شان کے خلاف یا حضور کے پیاروں کی شان کے خلاف؟ تو ہم حضور کے بھی چوکیدار ہیں، حضور کے چوکیداروں کے بھی چوکیدار ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں مشاورت ہو گئی ہے، جب بھی وہ کہیں گے تو اس کے لیے ہمارا وکلاء کا پینل موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز قانونی طریقے سے اس جنگ کو لڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حضرت۔ جمعۃ المبارک کے معاملے میں ایک درود شریف کا بڑا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون سا درود شریف ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جو بندہ جمعہ کا روز نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 80 بار یوں درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ القول الجمیل جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گناہوں کے کفارے کے لیے درود شریف بھی ایک اکسیر اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارے اعمال بھی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب بندے کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں اور ساتھ اس کا پڑھا ہوا درود شریف بھی پیش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی راحت ہوتی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ آمین۔ بہت شکریہ حضرت۔ اللہ اللہ